بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ الانفال اور سورہ توبہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سورہ الانفال جنگ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی تھی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلامی انقلابی مشن کے تیسرے مرحلے کی نمائندگی کرتی ہے، جس میں مسلمانوں کو دفاعی جنگ لڑنا پڑی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 14 سال تک مکہ میں مسلمان کفار مکہ کی ہر قسم کی زیادتیوں اور ظلم و ستم کو برداشت کرتے رہے۔ اتنے ظلم و ستم اور جور کے باوجود مسلمانوں کو حکم یہ تھا کہ وہ کسی زیادتی کا بدلہ نہیں لیں گے یا اس کے بارے میں غصے والا رد عمل نہیں دکھائیں گے، بلکہ ہر چیز صبر سے برداشت کریں گے، بلکہ اگر وہ کسی چیز کا جواب دیں گے بھی تو اس طریقے سے جواب دیں گے جو بہترین ہو، جو لوگوں کے دل جیتنے والا ہو۔ تو 14 سال تک مسلمانوں کی تربیت اسی موضوع پہ اسی حساب سے ہوتی رہی۔ لیکن اب ہجرت کے بعد حالات بالکل بدل گئے تھے۔ تقریباً فوراً ہجرت کے بعد اہل مکہ نے اعلان جنگ کر دیا تھا اور مسلمانوں کو دھمکی دے دی تھی کہ ہم حملہ کریں گے اور سب مسلمان کو تہس نہس کر دیں گے۔ تو اس طرح حالات بالکل بدل گئے تھے، اور ہجرت کے تقریباً 8 ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دفاعی جنگ لڑنے کی اجازت دے دی، اور یہ اجازت سورہ الحج کی آیت 39 اور 40 کے ذریعے دی گئی۔ اب مکہ کے سردار اعلان جنگ تو کر چکے تھے اور ان کا پختہ ارادہ تھا، بلکہ وہ بے صبرے ہو رہے تھے کہ جلدی سے جلدی مدینہ پر حملہ کریں، مگر حملہ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا، کوئی بہانہ نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ بغیر بہانے کے حملہ کرتے تو پورے جگ میں ان کے اوپر تنقید ہوتی کہ اپنے بھائی بندوں، اپنے قبیلے کے لوگوں کے اوپر ناجائز حملہ کیا جس کے کوئی جواز نہیں تھا۔ تو اس لیے ان کو کسی نہ کسی جواز کی ضرورت تھی۔ اس جواز کو بنانے کے لیے انہوں نے یہ بھی کوششیں کی کہ گنڈوں کے گروپ جو ہے وہ مدینہ بھیج دیتے تھے، وہ کوئی شرارتیں کرتے تھے، کوئی جانور اٹھا کے لے گئے، کوئی کسی کو تنگ کیا، اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان غصے میں آئے، ریاکٹ کرے اور ان کو مدینہ پر حملے کا موقع ملے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قیادت میں صحابہ کرام نے زبردست صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور دانش مندی سے معاملات کو چلایا کہ ان کو بالکل کوئی عذر فراہم نہیں کیا کہ وہ حملہ کریں۔ تنگ آ کر تو انہوں نے ایک جعلی حملہ کی جعلی جواز پیدا کرنے کا ایک پلان بنایا۔ اس میں اور بھی سردار شامل ہوں گے، لیکن ابو جہل اور ابو سفیان اس کا حصہ تھے۔ مکہ والوں کا ایک تجارتی قافلہ فلسطین کی طرف جا رہا تھا، تو اس نے مدینہ کی ٹیریٹوری سے ہو کے جانا تھا۔ تو مسلمانوں کی طرف سے ان کو ڈر تھا کہ وہ اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے لیے اور اپنی حاکمیت دکھانے کے لیے وہ شاید ان کو روکیں، تو اس سے ان کو موقع مل جائے گا۔ اور اگر انہوں نے موقع نہ بھی دیا تو پھر انہوں نے ایک اور پلان بنایا ہوا تھا۔ وہ پلان کیا تھا کہ جب قافلہ وہاں سے واپس آ رہا تھا اور اب اس نے مدینہ کی ٹیریٹوری سے پھر گزر کے مکہ کی طرف جانا تھا، تو ابھی وہ مدینہ کی ٹیریٹوری سے باہر ہی تھے اور مسلمان کہیں آس پاس کہیں بھی نہیں تھے، مسلمان اپنے گھروں میں تھے۔ تو ابو سفیان نے پلان کے مطابق ایک آدمی کو دمدام کو مکہ روانہ کر دیا کہ جا کے ان کو جنگ کے لیے بلاؤ
ہمیں خطرہ ہے۔ اس نے جا کے اپنے کپڑے پھاڑے، کاٹھی الٹ دی اونٹ کی اور چیخ پکار کی اور بتایا کہ بھاگو، ہیلپ کرو، مسلمان کو ہاتھوں سے تمہارا قافلہ تباہ ہونے والا ہے، 50,000 گولڈ کے دینار کے سامان وہ مسلمان لوٹ کے لے جائیں گے، تو خطرہ ہے، آؤ ان کا کچھ استحصال کرو۔ تو وہاں ایک ہجانی کیفیت انہوں نے قائم کر دی، لوگ گھبرا گئے، انہوں نے ہو گئے اچھا ایسی بات ہے تو ہم سب جا کے ان سے لڑتے ہیں۔ تو 1,000 لوگوں کی فوج جمع ہو گئی جو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ تو وہ مقصد جو ابو سفیان اور ابو جہل حاصل کرنا چاہتے تھے وہ مقصد حاصل ہو گیا، اور جھوٹ کی بنیاد پہ جنگ کا جواز بنا لیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی، ان کے اصحاب، ان سے قافلے کو خطرہ ہے اور ہم خطرے سے بچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال 6 رمضان کو وہ مکہ سے روانہ ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے باخبر رہتے تھے۔ جب ان کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے فوراً اپنے تمام صحابہ کو طلب کیا اور ان کے سامنے معاملہ رکھا تاکہ مشورہ بھی ہو جائے اور یہ بھی پتہ چل جائے کون کہاں کھڑا ہے، کون کیسے سوچ رہا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طریقہ بتایا، اور اس طریقے کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ایک جو ہے فوج وہ مکہ سے آ رہی ہے، ساؤتھ سے، اور ایک قافلہ نارتھ سے آ رہا ہے، تجارتی والا، اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ تم کو ان میں سے ایک کے اوپر فتح دے گا۔ اب بتاؤ تم کیا مشورہ دیتے ہو، ہم کس طرف جائیں؟ فوج کا مقابلہ کرنے جائیں یا قافلے پر حملہ کرنے کے لیے جائیں؟ سمجھدار کے لیے بات واضح تھی، مسلمانوں کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ مکہ کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے جائیں، کیونکہ اگر وہ قافلے کی طرف جائیں گے بھی اور اللہ نے ان کے اوپر فتح دی، ان کے پاس تو صرف 40 گارڈ تھے قافلے کے ساتھ، تو 40 گارڈوں پہ تو قابو پانا بڑا آسان تھا۔ لیکن اگر وہ اس کو قابو پا بھی لیتے تو فوج کا کیا بنتا؟ فوج نے تو آ کے مسلمان کو تہس نہس کر دینا تھا، جو ان کا مقصد تھا۔ لیکن پھر بھی جو کمزور ایمان والے لوگ تھے، جو منافق تھے، جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جن کو معاملات کا شعور نہیں تھا، انہوں نے شور مچا دیا کہ نہیں، ہمیں تو قافلے پہ حملہ کرنا چاہیے، ہماری معاشی حالت بھی درست ہو جائے گی، وہ آسان بھی ہے۔ کفار مکہ سے لڑنا ان کو موت نظر آ رہا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سوال دہرایا، پھر پوچھا۔ وہ چاہتے تھے کہ مہاجرین اور انصار کے سردار اپنی رائے دیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کو تیار ہے، کیونکہ آپشن تو ایک ہی تھا کہ اپنا ڈیفینس، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے مکے کی فوج کے خلاف۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوبارہ سوال کیا تو مہاجرین کی طرف سے مقداد بن عمر نے بڑی پرجوش تقریر کی اور بتایا کیسے وہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ انصار کی طرف سے سعد بن معاذ نے بات کی اور انہوں نے بھی اس ایسی ایمان افروز بات کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تمتما اٹھا اور ان کو کانفیڈنس ہو گیا کہ ان کے ساتھی خلوص سے ان کے ساتھ ہیں، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے کہہ دیا کہ آپ جیسا حکم کریں گے ہم ویسا کریں گے، آپ کہیں گے کہ سمندروں میں کودو ہم وہ بھی کر لیں گے، جو بھی ہمیں کرنا پڑے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ پہ ایمان لائے ہیں اور ہم پوری آخر دم تک آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ہمیں فوری طور پر نکلنا ہے اور مکی فوج کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو اس پر دوسرے لوگ جو ہیں وہ کمزور والے، وہ تو شور مچاتے رہے، وہ بحث بھی کرتے رہے، لیکن فیصلہ ہو گیا۔ اب ساری جو بھی قوت جمع ہو سکتی تھی اس کو جب جمع کیا تو چند نوجوان بھی ڈال کے
جو جنگ کے قابل لوگ تھے وہ صرف 313 لوگ تھے. ان 313 لوگوں کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 16 رمضان کو مدینہ سے روانہ ہو گئے. 12 رمضان کو مدینہ سے روانہ ہو گئے. تو 4 دن سفر کر کے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 16 رمضان کو بدر کے مقام پہ پہنچے، اور اسی دن کفار کا لشکر جو 6 رمضان سے چلا ہوا تھا 10 دن کا سفر کر کے وہ بھی 16 رمضان کو بدر کے مقام پہ پہنچ گئے. تو اس طرح بدر کا مقام جنگ کا میدان بن گیا. 17 رمضان کو جنگ ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی نصرت سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی. اس میں بہت ساری باتیں کرنے کی ہیں لیکن اس وقت ان کا وقت نہیں ہے. آج جو میں جس بات پہ زور دینا چاہتا ہوں وہ اس بات پہ کہ مسلمان جب گھر سے نکلے تو وہ قافلے پر حملہ کرنے کے لیے ہرگز نہیں نکلے تھے، وہ سیدھے مکی فوج سے لڑنے کے لیے نکلے تھے. یہ حق ہے، لیکن بدقسمتی سے بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں مس انفارمیشن پھیلا دی ہوئی ہے، غلط فہمیاں ڈال دی ہوئی ہیں، اور بہت سارے علماء اور تفسیر کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں اس طرح درج ہو چکا ہے کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پہلے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن بعد میں جب ان کو پتہ چلا کہ مکے کی فوج بھی آ رہی ہے تو پھر اس وقت انہوں نے اپنا رخ چینج کر کے دوسرا گئے. یہ بالکل غلط بات ہے اور یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے، اور یہ میں ابھی دکھاؤں گا یہ کیسے. اس پہ قرآن کی دلیل کے علاوہ، کیونکہ اللہ کا حرف آخر ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ گھر سے اس طرح نکلے ہمیں اور کسی ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی جو لوگ اس سلسلے میں کوئی ایویڈنس دیکھنا چاہیں، میں نے اس کے اوپر تحقیقی مقالہ لکھا ہوا ہے، وہ میری تفسیر کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، اس کو پڑھ کے وہ ساری تفصیل اور ساری دلائل دیکھ سکتے ہیں. تو آئیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا کہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، جو مقصد حق والا تھا اس مقصد کے لیے نکالا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور حالانکہ مومنین میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو اس کو ناپسند کر رہا تھا. یجادلونک فی الحق بعدما تبین، اور وہ تمہیں اس حق کے بارے میں جو مناسب فیصلہ تھا، جو صحیح فیصلہ تھا، جس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا، اور جو صحیح کرنے کا کام تھا، اقدام تھا کہ مکی فوج کا مقابلہ کیا جائے، وہ اس معاملے میں تم سے بحث کر رہے تھے، حالانکہ یہ حق واضح ہو چکا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور ان کی کیفیت کیا تھی کہ انما یساقون الی الموت وهم ینظرون، کہ جیسے کہ وہ موت کی طرف ہاں کے چلے جا رہے ہوں، جیسے وہ موت کی طرف ہنکائے چلے جا رہے ہوں اور وہ دیکھ رہے ہوں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت کا لفظ لفظ گواہی دیتا ہے کہ جتنا بھی فیصلہ ہوا، جتنی بھی ڈسکشن ہوئی، جو بھی اختلاف رائے ہوئے، یہ تمام فیصلہ اس وقت ہوا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب اپنے گھروں میں تھے. یہ مدینے میں بات ہوئی، اور یہاں سے جب یہ فیصلہ ہو گیا تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے. اور یہ قرآن کی گواہی ہے کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کہ جب تمہارے رب نے تمہیں تمہارے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، جو کام ہونا چاہیے تھا، جو حق کا کام تھا اسی کے لیے نکالا، اور وہ تھا مکہ والوں کے حملے کا دفاع کرنا. تو
یہ ایک اہم بات تھی جو میں واضح کرنا چاہتا تھا، تاکہ یہ جو کتابوں میں اس قسم کے تذکرے آتے ہیں اور جو ہمارے مقرر حضرات اس کی بات کرتے ہیں، جب وہ بات کریں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ انفال میں جو مسلمانوں کو ہدایت دی، اس میں سے چند چیدہ باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی سورہ انفال میں مومنین کی تعریف کی کہ سچا مومن کون ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سچے مسلمان تو وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب ان کو اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے، ان کے دل کانپ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے اور اللہ تعالیٰ کے رعب سے، وہ کانپ جاتے ہیں۔ یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکام پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پیش کی جاتی ہیں، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ ایمان جامد چیز نہیں ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ جب اللہ کی نافرمانی کریں تو ایمان گھٹ جاتا ہے، اس میں کمزوری آ جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں تو ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سنتے ہیں اور فوراً سمعنا وَأَطَعْنَا کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور پھر اس پہ عمل کرتے ہیں، تو ان کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں، ان کو پورا بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی ہم سے کرنا اور چاہتا ہے، وہ اس کے لامحدود حکمت اور لامحدود عمل پہ مبنی ہے۔ وہی ہمارے لیے بہتر ہے، وہی حق ہے، اسی میں ہمارا بھلا ہے۔ تو وہ پورے توکل کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور عمل ایسے کرتے ہیں کہ اپنا تمام وسائل اور بہترین کوششیں اس میں لگا دیتے ہیں، اور پورا جو بھی کچھ ہو سکتا ہے وہ پورا اپنے محنت سے اس کو کرتے ہیں، اور پھر نتائج جو ہے اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور جو بھی نتائج آئیں ان کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ ہے توکل، یہ ہوتی ہے ان کی سپرٹ۔ چوتھی صفت ان کے اندر کیا ہوتی ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اور نماز قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گئے بھاگے مسجد میں گئے، جماعت سے نماز پڑھ لی، آپ کی نماز قائم ہو گئی۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو با جماعت نماز کا طریقہ ہے، اس کے ذریعے کمیونٹی کو متحد کیا جائے، منظم کیا جائے، اور وہ اس طرح بن جائے جیسے کیپٹن کے ساتھ ایک ٹیم کام کرتی ہے۔ وہ امام کی لیڈرشپ میں ایک یونیفائڈ کمیونٹی، متحد کمیونٹی بن کے منظم ہو کر جو دین کے کرنے کے کام ہے، وہ ایک ٹیم کی طرح ان کاموں کو کریں، تب نماز قائم ہوتی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ان کو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی جو بھی ان کے پاس تھوڑا یا زیادہ جیسا بھی رزق ہو، اللہ کی راہ میں وہ ضرور خرچ کرتے ہیں تاکہ کمیونٹی کی ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کو سرٹیفکیٹ دیا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں سچے مسلمان، یہ ہیں سچے مومن۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا سچا مومن بنائے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اور جو احکام دیے، ایک تو یہ ہے کہ جنگ میں مسلمان کبھی پیٹھ نہیں پھیرتا۔ اگر کوئی ایسا وار کرنے کے لیے آگے پیچھے بندہ ہو تو وہ دوسری بات ہے، ورنہ پیٹھ پھیر کے بھاگنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔
اور اگر کوئی ایسا کرے تو پھر وہ یہ یاد رکھے کہ اس پر اللہ کا غضب ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم بن گیا۔ اس سورہ میں بار بار اللہ تعالیٰ نے جس چیز پہ زور دیا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول کی اطاعت کرو، اور اگر وہ پکارے تمہیں تو اس کی بات کو سنی انسنی نہ کر دو۔ کوئی کام ہے، کسی چیز کے لیے والنٹیئر چاہیے، کسی چیز کے لیے لوگ چاہیے جو آ کے اس کو کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو اس کی بات کو انسنی کر کے نہ مڑ جاؤ، بلکہ اس پہ لبیک کہو، اور اس وقت تک ان سے رخصت نہ چاہو جب تک وہ کام مکمل نہ ہو جائے۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تو تھا، لیکن یہی چیز ہمارے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے کہ ہماری کمیونٹی جو بھی لیڈرشپ ہو، ہم اس کی بات سنیں، اور جب مدد کی ضرورت ہو، والنٹیئرز چاہیے ہو، ہم آگے بڑھ کے اس میں والنٹیئر کریں اور کام کریں، اور جب تک کام ختم نہ ہو جائے ہم اس سے رخصت چاہ کے گھروں کو نہ جائیں۔ تو یہ اسپرٹ ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ تمہیں کافروں سے اس وقت تک جنگ کرنی پڑے گی جب تک ان کی اسلام دشمنی ختم نہیں ہو جاتی اور وہ پوری طرح دین کا نظام قبول کر کے اس کی اطاعت نہیں کر لیتے۔ تو جب تک پورے کا پورا اللہ کا دین نافذ نہ ہو جائے، وہ غالب نہ ہو جائے، تو اس وقت یہ جنگ جاری رہے گی جو کفار نے شروع کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دعوت دی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار کا جواب دو جب وہ اس چیز کی طرف پکار رہے ہو جو تمہیں زندگی دینے والی ہے، جو دنیا میں بھی تمہارے کام آنے والی ہے، اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں بھی تمہیں کامیاب کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بھی سمجھایا کہ جب مقابلہ ہو تو جم جاؤ، تمہارے قدم نہ لڑکھڑانے پائیں، اور جنگ کے دوران بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے شعور کے اندر اس کا یاد جاری اور ساری رہے، اور تمہاری نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص رہے۔ اور پھر زور دیا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے اختلاف نہ کرو، کیونکہ اختلاف سے کمزوری آئے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو مسلمان ان تمام ہدایات کے مطابق تو فوراً عمل کرتے تھے اور اپنا ہر چیز دین کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ منافقوں کو یہ بڑا برا لگتا تھا، کیونکہ منافق تو دنیا کی اور دولت کی محبت میں گرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو کسی چیز کے لیے قربانی نہیں دے سکتے، چنانچہ وہ ریمارک دیتے تھے اس قسم کے کہ یہ مسلمانوں کو تو ان کے دین نے دھوکہ دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا تاکہ منافقین کا پول بھی کھل جائے اور مسلمان ایسی باتیں کرنے والے لوگوں سے ہوشیار ہو جائیں کہ وہ منافقین ہیں اور ان کے لیے کوئی نرم گوشہ ان کے دلوں میں نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بھی سمجھایا کہ ہمیشہ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہو، جو بھی اسباب اس کے لیے ضروری ہیں ان کو مہیا کرو، جتنا بھی تمہاری طاقت ہے اس کو جمع کرو، تاکہ تمہارا دشمن ڈرے کہ مسلمان تو تیار ہیں اور وہ حملہ کرنے سے باز آ جائے۔ ہاں، اگر دشمن جو ہے وہ امن کی طرف آمادہ ہو جائیں تو پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے ان کے ساتھ امن کا معاہدہ بھی کرنا۔ تو یہ ساری ہدایات سورہ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے دی۔ اب آتے ہیں سورہ توبہ کی طرف، اس کو سورہ البراء بھی کہتے ہیں۔ تو یہ دوسرے گروپ کی چوتھی اور آخری سورہ ہے۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کا چوتھا اور آخری مرحلہ بیان ہوا ہے۔ یاد رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن
یہ تھا کہ دین اسلام اور اسلامی نظام پورے کا پورا پوری طرح پورے جزیرت العرب میں نافذ بھی ہو جائے، غالب بھی ہو جائے۔ اور اسی چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اشارہ بھی کیا، مسلمانوں کو بتا بھی دیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا، تاکہ یہ نظام زندگی، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ اسلامی نظام، یہ ہر دوسرے طریقہ زندگی اس پہ غالب ہو جائے۔ اس کے لیے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ابھی بہت کام کی ضرورت تھی، ابھی مسلمانوں کو بہت زیادہ محنت کرنا تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا کہ تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو جنت میں جانا آسان نہیں ہے، جنت کی تو ایک قیمت ہے اور وہ قیمت تمہیں ادا کرنی ہوگی، اور وہ قیمت کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں، کیونکہ اس کے بدلے میں جنت ہے۔ تو جنت کی قیمت ادا کرنی ہوگی، تب جنت ملے گی۔ تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فتح مکہ کے بعد مشرکین کا زور تو ٹوٹ چکا تھا، لیکن ابھی بہت سارے قبائل باقی تھے جو بھی شرک پہ ڈٹے ہوئے تھے اور اسلام کی مخالفت کر رہے تھے، تو ابھی ان کی بیخ کونی باقی تھی۔ اس کے علاوہ اہل کتاب اور منافقین بہت شدت سے مخالفت کر رہے تھے، ان کو بھی ان کی بیخ کونی بھی کرنے کی ضرورت تھی۔ تو اس سورہ میں، سورہ توبہ میں، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں گروہوں پر غلبہ پانے کے لیے جن اقدامات کی ضرورت تھی، وہ اقدامات مسلمانوں کو بتائے ہیں۔ جہاں تک مشرکین کا تعلق ہے، ان کے لیے جن لوگوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معاہدہ نہیں تھا، یا اگر انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا اور اس کو توڑ دیا تھا، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو 4 مہینے کا نوٹس دے دو، وہ 4 مہینوں میں اسلام کا اچھی طرح مطالعہ کر لیں، کھلے دل سے اس پہ غور و خوض کر لیں، سارے کائنات پہ اور ساری نشانیوں پہ تفکر اور تدبر کر لیں، اور اگر بات ان کو سمجھ میں آتی ہے، اسلام ان کے دل میں اترتا ہے، تو وہ مسلمان ہو جائیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر ان کے لیے جزیرۃ العرب میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسی طرح جن مشرکین کے ساتھ معاہدہ تھا، ان کو بھی بتا دیا گیا کہ جب معاہدے کی مدت ختم ہوگی تو اس کی تجدید نہیں کی جائے گی، اس کے بعد ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا کہ وہ یا اسلام قبول کر لیں یا پھر ان کے لیے جزیرۃ العرب میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جہاں تک اہل کتاب کا تعلق ہے، ان کو بارے میں یہ پالیسی تھی کہ وہ ناطاعتی قبول کر کے اسلام کی اور جزیہ دے کر معاہدہ کر لیں۔ منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے سورہ میں باتیں کی، ان کے تمام پول کھولے، ان کے ساتھ جس قسم کا جہاں جہاں ان کو اصلاح کی ضرورت ہے وہ بھی آئیڈینٹیفائی کیا، اور مسلمانوں کو بتا دیا کہ وہ ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہ رکھیں، سختی سے ان کا محاسبہ کریں، تاکہ یا تو وہ سچے دل سے مسلمان ہو جائیں اور یا پھر اپنا اسی انجام کے لیے تیار ہو جائیں جیسا انجام اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور مشرکین کا بیان کیا تھا۔ تو اس سورہ کی ہدایات پر عمل کرنے سے جزیرۃ العرب میں اسلام کا غلبہ مکمل ہو گیا، اسلام پورے کا پورا نافذ ہو گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل ہو گئی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے
کہ جب ہم اس صورت پہ تدبر کریں، اس کے بارے میں سوچیں، اس پہ غور و فکر کریں، تو ہمیں یہ بات ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے کہ یہ صورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا چوتھا اور آخری مرحلہ بیان کرتی ہے۔ اس سے پہلے 3 مرحلے اور بھی ہیں جن پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ سورہ الانعام کی روشنی میں پہلا مرحلہ، سورہ الاعراف کی روشنی میں دوسرا مرحلہ، اور ابھی ہم نے سورہ انفال کی روشنی میں تیسرا مرحلہ پہ بات کی ہے۔ تو ہم اس چوتھے مرحلے کی بات اور اس کے جو احکام ہیں ان کو لے کے آج کے لیے ہم ان کو اپلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے تو بھی بہت سارا کام کرنا ہے۔ ابھی تو ہم نے پہلے مرحلے پہ کام کرنا ہے۔ جب ہم غیر مسلموں کو دین کی دعوت دینے کا حق ادا کر لیں گے، جب ان کے سامنے اچھی طرح اسلام کو پیش کر لیں گے اور ان کو غور و خوض کی دعوت دیں گے، ان کے سامنے کائنات کی سارے آثار، اللہ تعالیٰ کی ساری نشانیاں، جو بھی ہمیں سائنٹیفک علم سے اور قرآن کے علم سے جو بھی نشانیاں ہمارے علم میں آتی ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں، ان کے پر غور و خوض کریں۔ جب اس بات کا حق ادا ہو جائے تو تب ہمارا پہلا مرحلہ ختم ہوگا۔ تو ابھی ہمیں جو فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ پہلے مرحلے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ ہو جائے گا تو پھر بعد میں دوسرے مرحلے اور تیسرے مرحلے اور چوتھے مرحلے کی طرف آئیں گے۔ تو ابھی پہلا مرحلہ تو کر لیں، اور ہم نے تو اس مرحلے کا بھی کوئی کام شروع ہی نہیں کیا۔ ابھی تو بالکل نہ ہونے کے کچھ لوگ کر رہے ہیں، لیکن بحیثیت امت ہم ابھی زیرو ہیں۔ تو ابھی ہمیں یہ بہت بڑا کام کرنا ہے، اور اس پہ ہمارا زور ہونا چاہیے اور اس پہ ہماری توجہ ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک ہم اس مرحلے کو پورا نہیں کر لیتے اگلے مرحلوں پہ کی گفتگو کرنے کا ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی پوائنٹ ہے، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم پہلے گروپ کی صورتوں کی روشنی میں پہلے گروپ کی صورتوں کا جائزہ لے رہے تھے اور ان کی تعلیمات پہ غور و خوض کر رہے تھے، تو ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب کے ساتھ ان تمام تبدیلیوں اور احکامات اور اصلاحات ہمارے سامنے رکھ دی ہیں جن کو استعمال کر کے ہمیں اپنی سوسائٹی کو اسلامی سوسائٹی بنانا ہے۔ اب دنیا میں دیکھ لیجئے کون سا ملک ایسا ہے جس میں مسلمانوں کی میجورٹی ہے لیکن وہ اسلامک سوسائٹی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہمیں توجہ دینی ہے وہ جہاں مسلم میجورٹی ملک ہیں وہاں جو بھی جس قسم کے بھی معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس کو پہلے گروپ کی صورتوں کی روشنی میں اس کی اصلاح کر کے اس کو ہم نے اسلامی معاشرہ بنانا ہے۔ تو ہمارا جہاد یہ ہے جس پہ ہمیں پوری اپنی صلاحیتیں لگانی چاہیے۔ اس کے 2 پہلو ہیں، ایک یہ کہ جو مسلمان ملک ہے وہ اسلامی ملک بن جائے، دوسرا یہ کہ دنیا بھر کے غیر مسلموں کے سامنے ہم دین کو پوری طریقے سے ایسے پیش کر دیں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو پیش کیا تھا۔ جب یہ دونوں ہمارے فرض ادا ہو جائیں گے تو پھر ہم کسی اور چیز کو سوچیں گے۔ ابھی یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اور یہ ایسی اہم ڈیوٹی ہے کہ اس کے بغیر ہم اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ سورہ توبہ کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس پہ ذرا غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہتے ہیں قل، ان کو کہہ دو، مسلمانوں کو بتا دو، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔
واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اگر تمہیں اپنے باپ، آباء و اجداد، اپنی اولاد، اپنے بھائی بند، اپنی ازواج، بیویاں، شوہر، اپنے رشتہ دار، قبیلے کے لوگ، ذات برادری کے لوگ، اپنے وہ مال جن کو تم بڑی محبت سے جمع کرتے ہو، اپنی وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں خدشہ ہوتا ہے، اپنے وہ گھر جو تمہیں بہت پسند ہے، اگر یہ تمام چیزیں یا ان میں سے کوئی بھی چیز تمہیں اس سے زیادہ عزیز ہے جتنا تمہیں محبت اللہ اور اللہ کے رسول اور اسلام کے لیے جہاد کی ہی ہے، یعنی اگر ان میں سے کوئی بھی چیز یا ساری چیزیں آپ کو اس سے زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور جہاد سے، تو پھر کیا ہے؟ فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ کر دے۔ اور یہ بڑی سخت بات ہے، یہ ڈرنے کی بات ہے، یہ تو اس پہ سوچ لیجئے کہ ہماری پرائورٹیز کیا ہیں۔ وہ ساری چیزیں جو اللہ نے گنی ہیں وہ ہماری پرائورٹیز ہیں، یا اللہ کے دین کو نافذ کرنا، اس کو قائم کرنا، اس کو پھیلانا، اس کی دعوت دینا، کیا پرائورٹی ہے ہماری؟ کیونکہ اگر ہم ان چیزوں پہ جہاد کی طرف، یہ ہمارا جہاد ہے جو اللہ تعالیٰ کے بعد جہاد فی سبیل ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد، اگر ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے، جتنے مرضی ہم سمجھیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہم اسلامی کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو فاسقین تو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ آپ اگر یہ کام نہیں کرے تو آپ کا شمار اللہ کے فرمان بردار بندوں میں نہیں ہو رہا۔ تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فسق سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانی سے بچائے، اللہ تعالیٰ دین کے لیے کام کرنے کو ہمیں اتنا اہم بنا دے کہ باقی ساری چیزیں اس کے ہیچ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں ہم سے قبول فرمائے اور ہمیں ان کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لکم واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔